سرکار غریب نواز کی پیدائش کے وقت آپ کے شہر سنجر کے وہ لوگ جو راتوں کو اٹھ کر کے اللہ 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 کے نعرے لگاتے تھے، جو تہجد کی نمازیں پڑھتے تھے، وہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے اپنے گھروں میں سو رہے تھے، اچانک جب میری آنکھ کھلی تو ہم لوگ پریشان ہو گئے۔ کیوں؟ اس دن جب آنکھ کھلی تو ہم نے یہ محسوس کیا کہ سورج نکل آیا، میری تہجد بھی گئی اور فجر کی نماز بھی چلی گئی۔ اتنی روشنی ہی روشنی تھی، اتنی روشنی ہی روشنی تھی کہ مجھے سنجر میں تہجد پڑھنے والے کہتے ہیں احساس ہو گیا سورج نکل آیا ہے، سورج نکل آیا ہے۔ بیٹھ کے اپنی اپنی چٹائی پر رونے لگے تہجد پڑھنے والے۔ تو ان کے گھر کے لوگ اٹھ کے بیٹھ گئے، بولے کیا بات ہے، آپ روتے کیوں ہیں؟ تو گھر کے لوگوں نے کہا کہ بات یہ ہے کہ آج ہماری تہجد کی نماز قضا ہو گئی، دیکھو دیکھو صبح کی نمودار پڑ گئی ہے اور صبح کی سفیدی ظاہر ہو گئی ہے، فجر کی نماز بھی چلی گئی، اس لیے ہم رو رہے ہیں۔ تو گھر کے لوگ کہتے نہیں نہیں، ابھی صبح کی سفیدی نمودار نہیں ہوئی ہے، ابھی تو تہجد کا وقت ہے۔ تو وہ کہتے کیوں؟ یہ تو سفیدی ظاہر ہے۔ تو گھر کے لوگ کہتے کہ ضرور یہ کسی کے گھر کی روشنی ہے جو میرے گھر کے دروازے کے اوپر ٹنگی ہوئی۔ تو تہجد پڑھنے والے اپنے اپنے گھروں سے باہر نکل پڑے، اور نکل کر کے جب دیکھا تو پورے شہر سنجر میں ہر گھر کے آنگن پر نور کی بارش ہو رہی تھی۔ یہی نور کی بارش لوگوں نے سمجھ رکھا تھا کہ سورج نکل آیا ہے۔ اللہ، لوگوں نے تہجد کی نماز پڑھی، بعدہو فجر کی نماز پڑھی۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ ہم لوگوں نے مل بیٹھ کر کے ایک چوپال پہ بیٹھک پہ بات کرنا شروع کر دیا، یار بات کیا ہے؟ آج سنجر میں تہجد کے وقت سے نور کی بارش ہو رہی ہے۔ تو کسی نے کہا امام حسین کے خاندان میں، امام حسین کے بیٹوں کے بیٹوں کے بیٹوں کے بیٹوں سید غیاث الدین کے گھر میں ایک نور پیدا ہوا ہے، جب سے وہ آیا ہے اس کے قدم کی برکت ہے۔ سبحان اللہ۔ غریب نواز سرکار اپنے گھر میں پیدا ہوئے، سنجر والوں کو یقین ہو گیا سید غیاث الدین کے گھر میں کوئی عام انسان نہیں آیا، بلکہ ولی گر آیا، ولی بنانے والا آیا ہے، تیرگی کو اندھیرے کو مٹانے والا آیا ہے۔ سبحان اللہ۔ سرکار غریب نواز کی پیدائش ہوئی، آپ کی ماں کہتی ہیں مبارک بادیاں دینے والوں کی بھیڑ لگ گئی، مبارک بادیاں دینے والوں کی بھیڑ لگ گئی۔ غریب نواز کی امی جان کہتی ہیں کہ میرے بیٹے کے نام رکھنے کا وقت آیا، دیکھیں نام رکھنے کا وقت آیا تو میرے شوہر نے اپنے خاندان کے لوگوں کو جمع کیا، میرے شوہر نے اپنے خاندان کے لوگوں کو جمع کیا، اور جمع کرنے کے بعد کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ جو میرے گھر میں ایک نور جیسا بیٹا پیدا ہوا ہے اس کا نام بالکل الگ ہو اور اللہ اس کے رسول کی مرضی سے ہو، تو آپ لوگ بتائیں کہ اس کا نام کیا رکھا جائے۔ تو غریب نواز کی امی کہتی ہیں آپ کو نام رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، میرا بیٹا جب میرے پیٹ میں تھا اس وقت بار بار میں بشارتیں سنتی تھی، آواز آتی تھی، اے اللہ کی بارگاہ سے، اے میری بندی تیری گود سے میرا ایک بہت خاص دوست آنے والا ہے، بہت خاص میرا بندہ آنے والا ہے، اس کا نام کچھ مت رکھنا جو لوگ سوچ رہے ہیں، اس کا نام حسن رکھنا، حسن۔ غریب نواز کی امی جان کہتی ہیں کہ میں نے اپنے بیٹے کے بارے میں کہہ دیا اپنے شوہر سے، منع کیا ہے اس غیبی آواز نے کہ اپنے بیٹے کا نام رکھنا تو حسن رکھنا۔ کیا رکھنا ہے؟ حسن۔ تو آپ کے ابو کہتے ہیں اللہ اس کے رسول کی مرضی ہے تو میں نے بھی اپنے بیٹے کا نام رکھ دیا حسن۔ سبحان اللہ۔ کوئی پوچھے کہ غریب نواز کا اصلی اوریجنل نام کیا ہے تو کیا بتاؤ گے؟ ہاتھوں اڑا کے بولو حسن۔ اچھا حسن کس کا نام تھا؟ اللہ کے نبی کی بیٹی مخدومہ فاطمہ کے گھر کی پہلی بہار، پہلے بیٹے امام حسین کے بڑے بھائی امام حسن کا نام تھا۔ سبحان اللہ کہتے ہیں۔ اس کے بعد یہ بشارتوں میں یہ نام رکھا گیا، جبکہ درمیان میں کئی حسن نام کی مبارک شخصیتیں ہیں خاندان رسول میں، تو کہتے ہیں کہ میں نے اپنے بیٹے کا نام حسن رکھ دیا۔ تو یہ معین الدین کب پڑا؟ یہ غریب نواز کب ہوا؟ سلطان الہند کب ہوا؟ نائب رسول کب ہوا؟ عطائے رسول کب ہوا؟ قطب المشائخ کب ہوا؟ قطب البر والبحر کب ہوا؟ بیٹھیں گے سنیں گے انشاءاللہ۔ یہ ٹائٹل ہے، یہ ٹائٹل ہے۔ ایک شخص کا نام ہوتا ہے محمد شبیر اور ہوتا ہے وہ ڈاکٹر، تو لوگ اسے ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں، یہ ڈاکٹر اس کا ٹائٹل ہے نا بھائی، نام تو اس کا شبیر ہے۔ تو غریب نواز کا نام کیا ہے؟ حسن۔ ٹائٹل کیا بن رہا ہے؟ غریب نواز۔ تو کبھی پوچھا کسی سے
کہ غریب نواز کو غریب نواز کب سے کہا جاتا ہے؟ کسی کو غریب نواز کہا جا رہا ہے، غریبوں کو نوازنے والا، کب سے؟ ہاتھوں کو اٹھا کے وعدہ کیجئے، اپنی بہنوں بیٹیوں کو بتاؤ گے ان باتوں کو؟ انشاءاللہ بولیں کیا ایسے آپ وعدہ کریں، بتاؤ تو بات بنے بھائی، ہمارے اکیلے چیخنے سے کیا ہوتا ہے؟ غریب نواز کی امی جان کہتی ہیں کہ میرا بیٹا جب 8-10 مہینے کا تھا میرے پستان سے لگ کے میرا دودھ پی رہا تھا۔ خواجہ صاحب کی امی کہتی ہیں جب میرے بیٹے کی عمر 8-10 مہینے کی تھی نا، تب کوئی قریب کی سہیلی اپنے بچے کو گود میں لے کے میرے گھر آتی اور میرے گھر میں بیٹھ کے مجھ سے باتیں کرتی۔ میرا بیٹا معین الدین غریب نواز میرے پستان مبارک سے لگ کے میرا دودھ پیتا رہتا۔ خواجہ صاحب کی امی کہتی ہیں اور میری سہیلی کی گود کا بچہ بھوک سے رونے لگتا تو میرا بیٹا معین الدین میرا دودھ پینا چھوڑ دیتا تھا۔